آج کی یہ نشست قرآن کا کوئی لیکچر نہیں بلکہ ایک مختصر سی گفتگو ہے جس میں نے ایک سادہ مگر اہم سوال پر بات کرنی ہے۔ کیا انگلش ہمیں انٹیلیجنٹ بناتی ہے؟ اس سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ اس گفتگو کا مقصد نہ کسی زبان کی تحقیر ہے اور نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا۔ تمام زبانیں میرے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس سے میرا مقصد صرف ایک عمومی رویے اور اس سے پیدا شدہ غلط فہمی کی نشاندہی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی اعتماد کا ذریعہ بنے جو کسی وجہ سے انگلش سیکھنے سے محروم رہ گئے، اور پھر سے وہ اپنے اندر موجود ٹیلنٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھے ہیں یا جو انگلش روانی سے بول لیتے ہیں وہ لازماً اردو میڈیم یا مقامی زبانوں میں تعلیم پانے والوں سے زیادہ ذہین اور زیادہ قابل ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر عام آدمی میں بھی پایا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر ہمارے تعلیمی اداروں پر سخت تنقید بھی کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتری لانے کی کوشش کی جاتی رہنی چاہیے، پر میرا مقصد یہاں جذباتی گفتگو کرنا نہیں بلکہ اصل تخلیقی صلاحیت اور اس فریب نظر کے درمیان موجود اس فرق کو واضح کرنا ہے جو اس فالس امپریشن، اس غلط تاثر کی وجہ سے ہماری نظروں میں موتیے کی طرح ٹھہر گیا ہے، اور یوں اس نے ہمارے سامنے موجود نعمتوں اور ہمارے اندر موجود رب کی دی صلاحیتوں کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ زبان کیا ہے اور انٹیلیجنس کیا ہے؟ زبان دراصل ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ جس کے ذریعے ہم اپنے علم کو یا اپنی لا علمی کو، اپنے خیالات کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ کچھ زبانوں میں خیالات کو بیان کرنے کے لیے زیادہ وسعت اور زیادہ تراکیب موجود ہوتی ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن زبان خود انٹیلیجنس پیدا نہیں کرتی۔ انٹیلیجنس تخلیقی صلاحیت جس کا صرف ایک پارٹ ہے، اور زبان دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے نتھی نہیں۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انگلش انٹیلیجنٹ نہیں بناتی تو پھر انگلش بولنے والے لوگ گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ آگے کیوں نظر آتے ہیں؟ وہ آگے کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ آج کا عالمی نظام انگلش بولنے والے لیڈنگ ممالک کی وجہ سے انگلش میں ڈیزائن ہوا ہے۔ جو لوگ اس زبان سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں وہ اس سسٹم کی لائنز، اس کے پوائنٹس اور اس کے طریقہ کار کو بہتر انداز میں فالو کر لیتے ہیں، اسی لیے وہ سسٹم میں زیادہ آسانی سے فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس نہیں، یہ سسٹم انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی آپ اس چیز کو مانوس ہونے کے سبب سسٹم سے غیر مانوس لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بہت اہم ہے، ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن ایک چیز نہیں ہے۔ اکثر اردو بولنے والا طبقہ یا وہ لوگ جنہوں نے انگلش نہیں پڑھی ہوتی غصے میں تعلیم اور انگلش دونوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ملک کو پڑھے لکھے طبقے نے تباہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ تعلیم نہیں، مسئلہ انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس گروتھ یعنی ذہانت اور فکری ترقی ہے، اور پھر اسی بدولت ہمارے بیرون ملک رہنے والوں کے بارے میں ایک مغالطہ پایا جاتا ہے۔ ایک عام خیال کیا جاتا ہے کہ جو لوگ امریکہ، یورپ یا دیگر ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں وہ زیادہ باشعور اور انلائٹنڈ ہوتے ہیں، اور اس کو بھی پھر انگلش سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ ان ممالک کو موو ہوئے ہیں جو ممالک باشعور اور ترقی یافتہ ہیں، نہ کہ وہ ممالک ادھر کو شفٹ ہوئے ہیں۔ ان کے رویوں پر اثر انگلش کا نہیں بلکہ ماحول کا ہوتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا، اپوائنٹمنٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا، کیو میں کھڑے ہونا اور کیو میں کھڑے ہو کر بس پر سوار ہونا یا شاپنگ کی پیمنٹ کرنا، یہ سب انٹیلیجنس نہیں، سوشل کنڈیشننگ ہے، یعنی ان انداز کو اپنانا۔ یہ بری نہیں، اچھی بات ہے، پر یہ اس سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ کہ میری ذہانت کا اظہار۔ ہماری نظروں کے سامنے
بکری، بندر، بھالو، شیر، ہاتھی اور گھوڑے وہ کچھ کرتے ہیں جو ویسے نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ ابھی میری بات آپ کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ مسلمانوں سمیت تیسری دنیا سے مائیگریٹ ہوئے لوگوں کی تیسری، چوتھی اور پانچویں نسل وہاں ان ملکوں میں آباد ہے۔ انہیں تو بائی برتھ انگلش آتی ہوگی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر اصل برٹش، اصل امریکن یا اصل آسٹریلین باشندے ان ممالک کو چھوڑ دیں اور وہ کہیں اور چلے جائیں، اور وہاں ان ممالک میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا اور باقی قومیتیں جو وہاں موو ہوئیں اپنے وہاں کی پیدائش بچوں سمیت رہ جائیں، کیا وہ نظام اسی طرح چل پائے گا؟ شاید چند ہی مہینوں میں ان کے وہاں نالیوں اور گٹر کی صفائی پر انگلش میں آپس میں جھگڑے شروع ہو جائیں، چلتے ہوئے سسٹم کو چلانا ناممکن ہو جائے، نظام تخلیق کرنا تو دور کی بات ہے۔ اسی بات کو ایک اور اینگل سے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آج اصل برٹش پاکستان موو ہو جائیں اور یہاں سے سب پاکستانی برطانیہ شفٹ ہو جائیں، تو پھر وہ دوسری کمیونٹیز جو وہاں رہ رہی ہیں کیا پاکستانیوں کے ساتھ رہنا چاہیں گی یا پاکستان آنے کے لیے تک و دو کرنا شروع کر دیں گی؟ اسی سے واضح ہو گیا کہ زمین اور زبان اہم نہیں، اہم اس پر موجود وہ انٹیلیجنس، وہ دماغ ہیں جو نظام بناتے اور چلاتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں، مسلمان یا دیگر امیگرینٹس ان معاشروں میں دہائیوں سے رہ رہے ہیں، لیکن ان معاشروں میں ان کی علمی کنٹریبیوشن تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت سے کہیں گے کہ وہاں بہت سے تارکین وطن ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں۔ ڈاکٹرز یا انجینئر ہونا بہت اچھی بات ہے، پر یہ انٹیلیجنس نہیں ہے، یہ پہلے سے تیار شدہ سسٹمز پر کام کرنا ہے۔ اگر ان قوموں کے اصل دماغ یعنی تحقیق میں جتے وہ دماغ رک جائیں تو ہم 1000 سال تک اسی پریکٹس کو دہراتے رہیں گے۔ آخری بات، جس طرح عربی سیکھ لینے، داڑھی رکھ لینے اور جبہ اور امامہ پہن لینے سے قرآن میں موجود انٹیلیجنس خود بخود نہیں کھلتی، اسی طرح انگلش بول لینے سے بھی انٹیلیجنس پیدا نہیں ہو جاتی۔ انگلش صرف ایک ذریعہ ہے جو ہمارے اندر موجود چیز کو باہر لاتی ہے، نہ یہ ہماری تخلیق ہے اور نہ ہی ہماری ذہانت کا پیمانہ۔ اور آخر میں اس بات کو دوبارہ سے معذرت سے دہرا دوں کہ اس کا مقصد کسی زبان کی تحقیر یا کسی کی دل آزاری نہیں تھا۔ اس کا مقصد بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم اپنے آپ کو جگانا اور ان سٹینڈرڈز کو چینج کرنا، ان معیارات کو چینج کرنا ہے جو ہم نے اپنی نظروں اور اپنے دماغ میں سیٹ کر لیا ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔